بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو بخوبی علم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک کے مہینے میں جو آخری عشرہ ہے اس میں اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، اور جو صحیح حدیث سے بھی منقول ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ جب بھی رمضان مبارک کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک خاص کونے میں وہاں کوئی چٹائی بچھا دی جاتی، یا کوئی چٹائی وغیرہ لٹکا دی جاتی، یا کوئی چھوٹا سا خیمہ لگا دیا جاتا، یعنی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مخلوق سے الگ ہو کر اس میں بیٹھا جاتا، جیسے تاکہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھا جائے، ذکر و اذکار کیا جائے۔ اور اعتکاف بیٹھتے کب تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام؟ رمضان کی 20ویں تاریخ کو فجر کی نماز کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں تشریف لے جاتے، اور وہاں سے واپس عید کا چاند دیکھ کر وہاں سے واپس تشریف لاتے تھے۔ یعنی 20ویں تاریخ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں جاتے تو واپس عید کا چاند دیکھ کر واپس آتے۔ یہ سنت عمل ہے اعتکاف کا۔ اگر کوئی انسان پورا عشرہ تو نہ بیٹھے، اتنا وقت نہ ہو، تھوڑے وقت کے لیے بیٹھ جائے تو وہ سنت عمل نہیں ہوگا بلکہ نفلی عمل ہوگا۔ سنت عمل یہ ہے کہ مکمل عشرہ بیٹھا جائے، جیسا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے، اور یہ حدیث مبارکہ معرف الحدیث میں بھی منقول ہے۔ اور جس نے رمضان کے آخری عشرے میں پورا عشرہ اعتکاف کیا، یعنی 20 تاریخ کو بیٹھا اور وہ عید کا چاند دیکھ کر اٹھے، واپس اٹھا اور گھر آیا، تو اس کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے۔ اعتکاف کا ثواب تو اس کو ملے گا ہی ملے گا، جو اس نے قرآن پڑھا، ذکر و اذکار کیا، سیکھنا سکھانا کیا، مسجد میں بیٹھا رہا، مسجد میں سونا بیٹھنا تمام کے تمام ثواب ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور یاد رکھیے گا، جب انسان اعتکاف میں بیٹھ گیا، اب وہاں وہ کون سے عمل کرے گا، اور اپنے وقت کو جو صرف کرے گا کن کاموں میں کرے گا، کیسے کام ہو، یا سوتا رہے یا باتیں کرتا رہے، لیکن اس کے بارے میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نیک اور اچھی باتیں کریں، نیک اور اچھی باتیں کریں۔ اگر ضرورت کی باتیں ہوں، بیہودہ باتیں نہ کی جائیں۔ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، فضول باتوں میں وقت صرف نہ کریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ نیک اور اچھی باتوں میں، یعنی کچھ سیکھنا سکھانا ہو، قرآن، نماز، روزہ، حج اور غسل، وضو کے فرائض وغیرہ، ان کے مسائل سیکھے جائیں، اور قرآن شریف کی تلاوت کی جائے۔ جب رمضان مبارک آتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، یعنی قرآن مجید پڑھتے۔ اور جب کوئی اعتکاف بیٹھ جائے، اس کے علاوہ بھی اعتکاف میں بھی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر خوب کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے، اور علوم دینیا کا پڑھنا پڑھانا خوب کرے، وعظ اور نصیحت کرنا، اور اس مسجد میں بیٹھے جا کر اعتکاف جس مسجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، معتکف کے لیے شرعی دستور اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، اور نہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے باہر نکلے، نہ عورت سے مقاربت، اور اپنی ضرورت کے لیے بھی مسجد سے باہر نہ جائے، سوائے ان کے کہ جب اس کو کوئی حاجت ہو جائے، یعنی کوئی حاجت پیشاب وغیرہ پاخانہ کے لیے اور وضو کے لیے، تو وہ پھر اس سے باہر آ سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اعتکاف روزے کے ساتھ ہوتا ہے، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں۔ یعنی کہ اعتکاف میں بیٹھ کر کسی کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا۔ یہ نہیں ہو کہ ایک اعتکاف میں بیٹھا ہے اور اس کا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب بیمار ہے، وہ اعتکاف کو چھوڑ کر اس کی عیادت کے لیے جائے۔ ایسا عمل نہیں کرنا۔ یہ نہ ہو کوئی فوت ہو جائے، اس کے نماز جنازے کے لیے نکل پڑے، اعتکاف نہیں ہوگا۔
اور ایسے ہی اپنی بیوی کے پاس چلا جائے مقاربت کے لیے، ایسے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، نہیں ہوگا۔ ہاں اپنی حاجت کے لیے، وضو کے لیے باہر جا سکتا ہے، غسل کے لیے باہر جا سکتا ہے، پیشاب پاخانے کے لیے مسجد سے باہر مجبوراً جا سکتا ہے، لیکن آج کل مساجد میں یہ سہولتیں علیحدہ سے بھی موجود ہے۔ اگر کسی مساجد میں ضرورتیں موجود نہیں تو وہ علیحدہ بھی جا سکتا ہے، مجبوری ہے تو جانا جائز ہے۔ اور اعتکاف مسنون حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بالالتزام رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا صحیح حدیث سے بھی منقول ہے، اور یہی سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ بعض کے اعتکاف کے سب کی طرف سے اعتکاف کی کفایت ہو جائے گی، یعنی کوئی بھی اعتکاف نہ بیٹھا تو گنہگار ہوں گے، اگر کوئی ایک بھی اعتکاف بیٹھ گیا تو اعتکاف کا ثواب اس کو ملے گا اور تمام کے تمام لوگ گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور یاد رکھے، پہلے بھی بات ہو چکی، اور اعتکاف سنت عمل کون سا ہے؟ سنت عمل یہ ہے کہ 20ویں روزے کو مسجد میں جائے اور عید کا چاند دیکھ کر وہاں سے آئے، یہ مسنون ہے۔ اگر اس سے کوئی 4 دن کے لیے بیٹھے، کوئی 3-7 دن کے لیے بھی بیٹھتا ہے تو وہ نفل ہے۔ اور عورت کے لیے، یہ تو مردوں کے لیے مسجد میں ہے، اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اپنے مکان میں اعتکاف کسی کونے میں جہاں کوئی کام کاج اتنا نہ ہو، جہاں بیٹھنا اٹھنا کم ہو، عورت کے لیے وہاں اعتکاف کرنا سنت ہے، اور وہاں پر وہ عورت وہاں پر بیٹھے۔ حالت اعتکاف میں قرآن شریف کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے، کثرت کے ساتھ کرے، اور دوسری دینی کتب کا مطالعہ کرنا بھی پسندیدہ ہے۔ یعنی اس کے علاوہ بھی کوئی کتابیں پڑھنا چاہے، سیرت کی کتاب، صحابہ کی، اہل بیت پر، کوئی صحابیہ پر، کسی صحابی پر کوئی کتاب پڑھنا چاہے تو وہ بھی پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اس میں سیکھنا سکھانا ہے، دین علم کی باتیں ہیں۔ یہ اعتکاف ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو انسان اعتکاف بیٹھ جاتا ہے وہ بہت سی چیزوں کو اس کا اجر لے لیتا ہے۔ جب اعتکاف میں بیٹھے گا، لیلۃ القدر کی جو رات آئے گی، 21، 23، 25، 27، 29 کی رات، ان میں سے کوئی 5 راتوں میں ایک رات ہے، اور جب یہ اعتکاف بیٹھے گا اس کو آسانی یہ ہوگی، یہ مسجد میں ہی ہے، وہاں ہر رات کو قرآن شریف خوب تلاوت کرے، اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار خوب کرے، اور ذکر و اذکار نفل وغیرہ خوب پڑھے، اور اللہ سے استغفار، توبہ، رحمت کی دعائیں کرتا رہے۔ اور لیلۃ القدر کی رات جس دن ہوگی یہ مسجد میں ہوگا، اور لیلۃ القدر کی رات